Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for organizing these informative, precious, and beneficial webinars on daily basis. And thank you so much, all participants, for joining us. And my special thanks to all respected guest speakers. ना हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, ना हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहां मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में. Now recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر امن والے کی. بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، سو ان کے لیے ہے اجر بے انتہا. پھر کون جھٹلا سکتا ہے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جزا و سزا کے معاملہ میں؟ کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم. جزاک اللہ. Now beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، سبب تخلیق دنیا کا جہاں جب بھی کہیں لکھا، محمد اولی لکھا محمد آخری لکھا. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا. شان مصطفیٰ کروں کیا میں بیاں کے، نظام کائنات رک گیا ایک ملاقات کے واسطے. سبحان اللہ. Now I would like to invite our respected guest speaker, respected Sir Shaukat Hussain. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. Please let's start and share your precious knowledge about important topic for today's webinar. And please firstly introduce your topic for today's webinar. Please, sir. Respected Sir Shaukat Hussain. Bismillah. جی پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے.
آج جس ٹاپک پہ یا جو موضوع بحث ہے وہ ہے اعصابی کمزوری. اعصاب کے متعلق میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. تو اعصابی کمزوری کے حوالے سے آج جو تقریباً ہر آدمی اس بات پہ زیر بحث ہوتا ہے، شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ مجھے اعصابی کمزوری ہے، میرا جو نروس سسٹم ہے، جو میرا اعصابی نظام ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، اور میں بہت ہی زیادہ فیلنگز کمزوری کی محسوس کرتا ہوں. تو اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی کے اوپر اثرات کیوں ہیں، اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کمزوریاں ہیں، اعصابی کمزوری ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بعض اوقات جو ہے ہم معمولی بیٹھے ہوتے ہیں یا رات کے وقت جو ہمارے اعصاب ہیں، جو ہمارے کندھے ہیں، وہ تھکے تھکے سے محسوس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی عجیب و غریب علامات ہوتی ہیں کہ جسم کمزور اور ناتواں محسوس کرتا ہے. لیکن اگر برابر ہمیں پروٹین مل رہی ہے، اگر ہمیں برابر کاربوہائیڈریٹ مل رہے ہیں، اگر برابر ہمیں ہر وٹامنز مل رہے ہیں، تو ہمیں کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اعصابی کمزوری کا شکار کن وجوہات پہ ہوتا ہے اور ان میں کیا کیا کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ ہمارا آج موضوع بحث ہوگا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جو ہمارا جسم ہے یا جو ہمارے پٹھے جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھینچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جسم تھکا تھکا سا محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ لرزنے لگ جاتے ہیں، اور ہاتھوں کی جو گردن کی اور ہاتھوں کی یعنی کمزوری فیلنگز ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آدھے چہرے میں درد محسوس ہوتا ہے، اور اس درد کا مقام جو ہے دماغی اعصابی کمزوری کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھونے کی طاقت میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اور ہماری جو یہ عصبی بیماریاں ہیں ان کی علامات میں سے ایک علامت ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور ہمارے پٹھے کھچے اور تھکاوٹ کا محسوس کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری گردن میں درد، گردن کے پٹھوں کا کٹ جانا، یا جو لمبی سانس لینے سے بھی بعض اوقات پسلیوں میں درد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کمر کے درمیانی حصے میں یا ساری کمر میں درد ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایک ٹانگ میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری وجوہات اس کی کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے متعلق آج جو ہے موضوع بحث ہوگا. سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں کہ ان کی وجوہات یہ ہے کہ بعض اوقات بلغمی اور غلیظ مادہ کا اعصاب میں جمع ہو جانا، یا کسی وجہ سے دماغی چوٹ لگ جانا، یا ورم دماغ، خشکی اعصاب، دماغ میں جو ہے کثرت یا خون کی کمی کی وجہ سے، یا ایسا ہوتا ہے کہ سکتہ کی علامت آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جبڑوں میں بھی، گردن میں بھی، اور تشنج کی وجہ سے پٹھوں میں ہو جاتا ہے، اور پٹھوں کی کمزوری آ جاتی ہے، سر چکراتا ہے، اور بخار کی کیفیت بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات ایسا یعنی دماغ ہمارا جو ہے شل ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر ایسی جو ہے بڑھیپے کی کیفیت جو ہے وہ یعنی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات نزلہ، زکام اور جسمانی کمزوری اور سردی اور گرمی کا زیادہ فیلنگز ہو جانا، یہ سب جو ہے یہ علامات میں سے آتی ہیں. تو اس کی جو علامات کیا ہے وہ میں آپ کو جیسے عرض گزارش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں اور جسم کے جو دوسرے عضلات ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں اور جسم اکڑ کر سخت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے سانس لینے میں تکلیف ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں ماتھے پہ جو پسینہ وغیرہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کس وجوہات پہ ہوتی ہے، اس کی میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو
تو دیکھیں اللہ پاک رحمت کرے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں دنیا میں بھی صحت مند رہوں، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک غلطی معاف فرمائے، کبھی بیشی معاف فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک یا رسول اللہ کہ میں دنیا میں بھی صحت مند رہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، تو مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کی طرف کنٹرول کر لو، دو چیزوں کو کنٹرول کر لو۔ ایک یہ جو تو تمہارے جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اگر زبان کو کنٹرول کر لو، یہ لمبی تفصیل میں نہیں جاتے، تو تمہاری آخرت تم کامیاب ہو۔ اور ایک جو تمہارے رانوں کے درمیان ہے یعنی نفس، تو یہ ہمیں جو کمزوریاں، یہ ویکنس ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے پیشاب کے ساتھ، خواہ عورت ہے تو اس کو لکوریے کی شکایت ہوتی ہے، خواہ مرد ہے تو اس کو جریان کی شکایت ہوتی ہے، غلیظ رطوبتوں کا جب اخراج ہوتا ہے یا ایسی رطوبتوں کا اخراج ہوتا ہے جو ہماری قوت ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے اندر جو پروٹین کا بعض اوقات اخراج ہوتا ہے، تو اس پروٹین کے اخراج کی وجہ سے ہمارے جو پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، جو 12,000 باریک باریک ریشے دھاگوں کی مانند ہے جو ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ خشکی کی وجہ سے سکڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں اعصابی کمزوری، اعصابی تناؤ اور اعصابی جو ہے وہ ہمیں پریشانیاں، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے حل کے لیے بھی آج ہم بات کریں گے کہ یہ ان کا کیا وجوہات ہیں۔ تو اس سلسلے میں ڈسکس کر سکتا ہوں، 2 منٹ۔ اچھا، تو یہ ہے کہ جس طرح ایک ہارمونز ایک ایسا کیمیائی پیغام جو جسم میں موجود دودھوں کے ذریعے خارج ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں موجود خون میں شامل ہو کر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ 5 ہارمونز کا تعلق ہماری باڈی سے ہے اور 3 کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے۔ تو اس میں جو ایک ہے پیچوٹری گلینڈ۔ یہ پیچوٹری گلینڈ جو ہے یہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتی ہے اور یہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا تمام جسم کو کنٹرول کرنا یہ پیچوٹری گلینڈ کا کام ہوتا ہے۔ تو پیچوٹری گلینڈ میں جب نقص پیدا ہو جاتا ہے تو اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو اعصابی کمزوری جب وہ ریشے یا دھاگے جس طرح میں نے بتایا کہ خشکی کی وجہ سے سکڑ جاتے ہیں تو اکڑ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اعصابی کھچاؤ، پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ آتا ہے۔ تو اس کے لیے جو میں یعنی اس کا علاج کرتا ہوں، میں بہت بہترین اس کا جو میں علاج کرتا ہوں، اس کا سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے تو آپ دیکھیں کہ اگر بلغمی اثرات کی وجہ سے ہے تو مثل فالج کے مطابق اس کا علاج کریں، اور معجون فلاسفہ اس کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ روغن کست کی اس کی مالش کریں، یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں بہترین چیز کا استعمال کرواتا ہوں وہ روغن کدو ہے۔ روغن کدو کی مالش ہاتھوں کی تلیوں پہ، پاؤں کی تلیوں پہ، ہاتھوں کی تلیوں پہ، پاؤں کے تلووں پہ، اور خصوصاً جو ہے ناک کے نتھنوں میں لگانا، یہ اعصابی کمزوری کے لیے بہترین ہے اور بہت ہی اس کا رزلٹس اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھوپرا گری کا آئل ہے وہ چند قطرے دودھ میں ڈال کے پلانا، یہ بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جو میں عرض گزارش کرنا چاہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی کی کمی جو ہے ہمارے جسم میں یہ خشکی اور گرمی کو پیدا کرتی ہے، جس سے ہمارے اعصابی تناؤ اور اعصابی کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو زیادہ تر ہے کہ پانی کی کمی ہمیں پوری کرنی چاہیے، اور پانی کی کھانے کے دوران پانی پینا، کھانے سے پہلے پانی پینا، حکمہ حضرات اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ جب جسم میں کھچاؤ اور یعنی اکڑن آ جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات مریض کے جبڑے اور گردن میں سختی پیدا ہو کر پٹھوں میں، جس طرح میں نے بتایا کہ تشنج وغیرہ کی کیفیت آ جاتی ہے، تو خاص طور پر گردن پیچھے کو مڑتی نہیں ہے اور بعض اوقات دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ تو اس کی جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی خوراک میں سیال مادوں کا لیکوڈ جو غذا کا زیادہ استعمال کریں، اور پھلوں کا، اور جو ہے رس وغیرہ کا، شربت وغیرہ کا، یعنی
تازہ پھلوں کے جوس وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو کپ کپی کی کیفیت بعض اوقات انسان ہمارے جسم میں ہو جاتی ہے, تو کپ کپی کی وجوہات جو ہے وہ بھی عصبی امراض سے اس کا تعلق ہے. تو اس کے زیادہ تر کہ جو ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ کپ کپی اور لرزہ کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ بعضوں کا چہرہ, زبان اور جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ کانپنے لگ جاتے ہیں, اور مریض کا جو چلنا پھرنا یا ہاتھ میں کسی چیز کا پکڑنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات شدت مرض میں سارا جسم بھی ہے وہ جو ہلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر رائشہ کی کیفیت ہو تو استخدوس 3 ماشا کا صفوف بنا کر استعمال کرنا تقویت اعصاب کے لیے بے حد مفید ہے. اس کے علاوہ جو ہے پرہیز ہے کہ وہ آپ کو جو دیسی مرغی کی یخنی, تتر کبوتر کی یخنی اور چھوٹے گوشت کی یخنی اور اس چیز کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو فائدہ مند چیزیں ہیں جس طرح میں نے بتایا وہ یعنی ان کو گرم اغذیہ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ تر بہتر مفید ہے. اور اس میں سرد پانی, کدو, پالک اور تمام ترش چیزوں کا جو ہے نا وہ پرہیز کرنا چاہیے. اگر جوڑوں کی درد ہو تو اس میں جو بڑا گوشت ہے اس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی چہرے میں درد ہوتا ہے اور درد کا مقام جو ہے دماغی اعصاب کا باعث بنتے ہیں. تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ کمزوری خون, بد ہضمی اور دائمی قبض کی وجہ سے بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات آنکھ کا, کان کا کے نزدیک جو ہے یہ درد ہونا اور یہ غلیظ بلغم کا جمع ہو جانا, اس سے بھی یہ پرابلمز آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس کی علامت یہ ہے کہ اچانک درد ہوتا ہے اور بڑا شدید ہوتا ہے, کبھی رخسار, کبھی نیچے, کبھی جبڑے میں ایسا تیز درد ہوتا ہے. تو اس کی جو علاج ہے وہ روکے رات کو سوتے وقت آپ نے اطریف کشنیز 9 گرام سے 12 گرام جو ہے کھلانا جو وہ بہت زیادہ مفید ہے. اس کے علاوہ آپ کمزوری کے لیے جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ کھوپرا گری کا آئل کا استعمال کریں, وہ بے حد مفید ہے. اور غذا اور پرہیز کے لیے جو نا پالک اور جو ہے ایسی ترکاریاں جو جس میں دودھ, گوشت یعنی ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے, سبزیات کا استعمال کرنا چاہیے. اور ایسی حالت میں جو ہے وہ دیسی انڈوں کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے. اور جو جس طرح میں نے بتایا کہ ترش اور یعنی بادی چیزوں کا استعمال جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ آج کا میرا چیپٹر تھا. اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ میں حاضر بیٹھا ہوں.